ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روایت میں جو بات بیان کی، جو راز ہمارے سامنے رکھے، وہ انتہائی دہلا دینے والے اور چونکا دینے والے ہیں اور آنکھیں کھول دینے والے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ پیدائشی اندھے کو ٹھیک کرے گا، یعنی اسے آنکھیں دے گا، اندھوں کو آنکھیں دے گا، اور برس یعنی جزام یعنی جو جلدی بیماریاں ہوتی ہیں، جو جلد کی بیماریاں ہوتی ہیں، کوڑ وغیرہ، ایسے مریضوں کو ٹھیک کرے گا، اور حیات دے گا موت کو، یعنی جیسے اللہ سبحانہ و تعالی حیات دیتے ہیں موت کو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں کئی مقامات پر یہی الفاظ بیان کیے کہ اللہ حی کرتا ہے موت کو، اور اللہ کیسے حی کرتا ہے موت کو، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں بالکل واضح کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی پانی کو نازل کرتا ہے یعنی بارش برساتا ہے، اس بارش سے زمین حیات نکالتی ہے۔ پہلے وہ مردہ ہوتی ہے، یعنی وہ مواد، وہ میٹیریل جو فصلوں کی صورت میں، نباتات کی صورت میں وہ سامنے آیا، ایک وجود اختیار کیا، وہ میٹیریل، وہ مواد ذرات کی شکل میں پوری دنیا میں زمین کی گہرائیوں میں بکھرا پڑا ہوتا ہے۔ تو اس مواد کو، ان ذرات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے اکٹھا کرتے ہیں، نباتات کی صورت میں لاتے ہیں، حیات کرتے ہیں، پھر انہی نباتات سے جاندار اور انسان وغیرہ وجود میں آتے ہیں۔ یہ ہے موت کو حیات کر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا دجال موت کو حیات کرے گا، یعنی دجال بارشیں برسائے گا، ان بارشوں کی وجہ سے زمین اپنی پیداوار نکالے گی۔ دجال زمین کو امر کرے گا، حکم دے گا کہ اپنی پیداوار نکال، اپنی نباتات اگا، تو زمین اسی کے امر سے اپنی نباتات نکالے گی، پھر انہی نباتات سے طرح طرح کے جاندار وجود میں آئیں گے، انہی سے پھر انسان وجود میں آئیں گے۔ یہ ہے دجال کا موت کو حیات کرنا۔ اور یہ اس کا کیا ہے؟ یہ سارے کا سارا اس کی دعوت ہے انسانوں کے لیے کہ میں تمہارا رب ہوں، یعنی انسانوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے اپنی تمام تر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مجھ پر ہی توکل کرنا ہے، مجھ پر ہی توکل کرو، مجھ پر ہی انحصار کرو۔ تو ناظرین، کیا آج یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہو رہا؟ انہی مشینوں، انہی ایجادات کے ذریعے موت کو حیات میں تبدیل نہیں کیا جا رہا؟ زمین جو کہ پہلے مردہ ہوتی ہے، موت کی صورت میں ہوتی ہے، اس کو حیات میں تبدیل نہیں کیا جا رہا؟ صحراؤں کے صحرا سرسبز و شاداب کھیتوں میں تبدیل نہیں کیے جا رہے؟ انہی سبزیوں سے، انہی پھل فروٹ سے، انہی فصلوں سے کیا انسان اور باقی جاندار وجود میں نہیں آ رہے؟ کیا آپ اسی رزق سے اپنا وجود نہیں بناتے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، پس جس نے کہا تو میرا رب ہے، یعنی جس نے جواباً اس بات کو تسلیم کر لیا، جس نے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسی پر توکل کیا، پس تحقیق یعنی بلا شک و شبہ وہ فتنے میں پڑ گیا، وہ دجال کے فتنے کا شکار ہو گیا۔ فتنہ جیسے کہ ہم پہلے بھی جان چکے ہیں، فتنہ ہوتا ہے اصل کے مقابلے میں نقل کا آ جانا، اور آپ کے اوپر یہ امتحان پڑ جائے کہ ان میں اصل کون سی ہے، اور اگر آپ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئی نقل کو اختیار کر لیں، اس کا انتخاب کر لیں، تو یہ ہے فتنے میں پڑنا۔ ناظرین، اصل کیا ہے؟ اصل رب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار حکم دیا کہ فطرت پر قائم ہو جائے، یعنی جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلق کیا تھا، خلق کیا ہے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ جس قانون کے مطابق خلق کرتا ہے، اسی پر تم نے انحصار کرنا ہے، اسی سے تم نے اپنی ضروریات پوری کرنی ہے، اور یہ اصل ہے۔ اس اصل کے مقابلے پر ایک نقل آئی۔ وہ نقل کیا ہے؟ انسانوں کے اپنے ہی ہاتھوں سے خلق کردہ طرح طرح کی مخلوقات۔ ایک طرف اللہ اگاتا ہے، وہی فصل اس سال میں ایک بار ہوتی ہے، دوسری طرف انسان کی خلق کردہ فصل، ان مشینوں سے، ان ایجادات سے فصل جو خلق کی جاتی ہے وہ سارا سال ہوتی ہے۔
ایک طرف اللہ خلق کرتا ہے تو وہ ایک خاص موسم میں خلق کرتا ہے، تو دوسری طرف دجالی بیج، جینیٹیکلی موڈیفائڈ بیج، یہ دجال پوری دنیا میں ہر موسم میں خلق کرنے کی، خلق ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ہے اصل کے مقابلے میں نقل، یہ ہے فتنہ۔ اب انسانوں کے اوپر یہ امتحان ہے کہ وہ اصل کو اختیار کریں یا پھر نقل۔ تو یہ دجال، یہ نقل اتنی خوشنما ہے کہ اصل کے مقابلے پر یہ اصل کو بھی نقل ثابت کر رہی ہے۔ تو انسانوں کی اکثریت اسی دجل کا، اسی دھوکے کا شکار ہو چکی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا، جس نے کہا اللہ میرا رب ہے، یعنی جس نے اپنا توکل فطرت پر کیا، جس نے اپنی ضروریات فطرت سے پوری کی، جس نے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فطرت پر انحصار کیا، فطرت پر توکل کیا، اسی پر ڈٹ گیا، یہاں تک کہ اسی پر اس کی موت ہوئی، پس تحقیق کہ وہ بچا لیا گیا دجال کے فتنے سے، اور نہ ہی اس کے بعد اس پر کوئی فتنہ ہو۔ یعنی اس کے بعد بھی اس کو تمام تر فتنوں سے، جیسے کہ قبر کا فتنہ ہے، موت کا فتنہ ہے، پھر آخرت میں جس فتنے کا سامنا کرنا پڑے، ان تمام کے تمام فتنوں سے بلا شک و شبہ اس کو بچا لیا گیا، اور نہ عذاب ہوگا اس پر۔ عذاب ناظرین عربی میں کہتے ہیں سزا کو۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کائنات کو ایسے خلق کیا، ایک پیچیدہ ترین مشین کی طرح، اس میں توازن قائم کیا۔ اگر آپ اللہ سبحانہ وتعالی کی ہدایات، جو کہ خالق ہے، خالق کی ہدایات کے مطابق اپنے اعمال کریں گے تو وہ اعمال احسن ترین اعمال ہوں گے، وہ اصلاح کرنے والے اعمال ہوں گے، اور ان اعمال کے رد عمل آئیں گے۔ وہ رد عمل آپ کے لیے اللہ کی طرف سے انعام کہلائیں گے۔ اور اگر آپ خالق کی ہدایات کے خلاف عمل کرتے ہیں تو ان اعمال کے بھی رد عمل آئیں گے، لیکن وہ رد عمل انتہائی تباہ کن ہوں گے۔ تو وہ جو رد عمل ہوں گے وہ آپ کے لیے انعام کی بجائے عذاب، یعنی آپ کے اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہلاکتوں کا سامنا، سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ ہلاکتیں، وہ رد عمل آپ کے لیے سزا کہلائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ایسے شخص پر کوئی عذاب نہ ہوگا، یعنی کہ جب تک اس پر دجال کا فتنہ واضح نہیں تھا، وہ دجال کو اپنا رب بنائے ہوئے تھا، تو وہ بھی باقی انسانوں کی طرح انجانے میں فساد کر رہا تھا، ایسے عمل کر رہا تھا جس میں کائنات میں فساد ہو رہا تھا۔ تو جب اس کے اوپر دجال واضح ہو گیا، جب اس کے اوپر حقیقت کھل گئی، اس کے اوپر یہ فتنہ بالکل واضح ہو گیا کہ میں تو دجال کو رب بنا چکا ہوں، تو وہ بغیر کسی بہانے کے، بغیر کسی ہیلے حجت کے فوراً اللہ کی طرف پلٹا، فوراً اس نے اللہ سے رجوع کیا، فوراً وہ فطرت پر قائم ہوا، وہ اعمال کیے جس کا اللہ نے حکم دیا، یعنی دجال کی آگ کو اختیار کیا۔ تو اس پر جو پیچھے اس نے دجال کے فتنے کا شکار ہونے کی وجہ سے جو اعمال کیے تھے وہ سارے کے سارے بخش دیے جائیں گے، ان کا کوئی حساب کتاب، ان کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ ناظرین، پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، پس دجال رہے گا زمین میں اس وقت تک جس وقت تک کہ اس کا رہنا اللہ کے قانون میں ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دجال کا زمین پر رہنا قانون میں کر دیا، اس کی مدت طے کر، تو جتنا اللہ کے قانون میں ہے اس وقت تک دجال زمین پر رہے گا۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قانون میں زمین پر دجال کا رہنا کتنا کیا؟ تو ساتھ ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کا بھی جواب دے دیا کہ آئیں گے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام مغرب سے پہلے، یعنی جب تک کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نہیں آتے تب تک دجال زمین میں رہے گا، اور جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آ جائیں گے تو یہ دجال کے خاتمے کا وقت شروع ہو جائے گا۔ جب تک عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نہیں آتے تب تک دجال زمین میں رہے گا،
اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کب آئیں گے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مغرب سے پہلے۔ ناظرین، اس مغرب کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جس سے آج ہم فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کہتے ہیں، نہیں، بلکہ یہ امت محمد کو جو یوم دیا گیا، جو آگے جا کر ہمارے اوپر بالکل واضح ہو جائے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر امت کے لیے ایک ایک یوم کا تعین کیا تھا، ایک یوم کی مقدار 1000 سال۔ تو امت محمد کو جو یوم ملا اس کی مدت بھی 1000 سال تھی، لیکن پچھلی امتوں کا چھوڑا ہوا 500 سال بھی اس امت کو ملے۔ یوں اس امت کا مجموعی طور پر جو یوم بنا اس کی مدت بنتی ہے 1500 سال۔ ناظرین، یہ یوم امت کا یوم، پوری امت کے یوم کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ کسی ایک فرد واحد کے یوم کی۔ فرد واحد کا یوم الگ ہے، امت کا یوم الگ ہے۔ اس پوری امت کا یوم بنتا ہے 1500 سال کا۔ تو اس 1500 سال کو اگر آپ 5 پر تقسیم کریں تو اس میں آپ کو 5 اوقات سامنے آئیں گے۔ ان میں سب سے پہلا وقت جو ہوگا وہ مغرب ہوگا، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں دن کی ابتدا ہوتی ہے، یوم کی ابتدا ہوتی ہے مغرب سے، سورج کے غروب ہو جانے سے۔ سورج کا غروب ہو جانا یوم کا آخر ہوتا ہے، یوم کا اختتام ہوتا ہے۔ مغرب پہلا وقت، عشاء دوسرا وقت، فجر تیسرا وقت، ظہر چوتھا وقت اور عصر اس یوم کا 5واں اور آخری وقت ہے۔ تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام عصر کے وقت آخر میں، جبکہ عصر کا وقت بھی ختم ہونے والا ہوگا، اس وقت آئیں گے گویا کہ اب مغرب ہونے ہی والی ہے، یعنی کہ یوم کا بالکل خاتمہ ہونے والا ہے۔ اس وقت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آئیں گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تصدیق کریں گے محمد علیہ السلام کے ساتھ، یعنی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی تمام باتوں کی تصدیق کریں گے، انہی ہی کی باتوں کے ساتھ، کہ جس کو آج تم اپنے لیے مسیحا سمجھتے ہو، یہ مسیحا نہیں ہے، یہ دجال ہے۔ دیکھو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 14 صدیاں قبل اس کو دجال کہا۔ آج جن اشیاء کو تم اپنے لیے مسیحا سمجھتے ہو، اپنے لیے فائدہ سمجھتے ہو، وہ تمہارے لیے فائدہ نہیں ہے، وہ تمہارے لیے مسیحا نہیں ہے، یہ سب دجال ہے، یہ سب دھوکہ ہے۔ تم اس دجل کا شکار ہو چکے ہو، تم نے اس کو اپنا رب بنا لیا ہوا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے شروع کی ساتھ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان الفاظ کو سامنے لایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ میں تمہیں دجال کے بارے میں سب کچھ بیان کر چکا، وہ جتنی بھی جیسی بھی جو بھی ایجادات ہوں گی، جو بھی واقعات ہوں گے، جو بھی حادثات ہوں گے، سب کے بارے میں تفصیل کے ساتھ ہر پہلو سے کھول کر بتا چکا۔ لیکن اس کے باوجود مجھے یہ یقین ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ تمہاری عقلوں میں آ جائے، یعنی کہ تم اسے رب بنا لو گے۔ تم دجال کے بارے میں طرح طرح کی کہانیاں گھڑ کے دجال سے ہی غافل ہو جاؤ گے۔ دجال کی حقیقت کو پسے پش ڈالتے ہوئے دجال کو اپنا رب بنا لو گے اور اس راز کو آ کر کھولیں گے واحد ایک ہی شخصیت، اور وہ کون ہوں گے؟ وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آئیں گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہی ان کی ملت پر ہوں گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بالکل واضح کر دیا کہ اس وقت دنیا میں واحد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وہ شخصیت ہوں گے جو محمد علیہ السلام کی ملت پر ہوں گے، جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہوں گے۔ پس قتل کریں گے دجال کو، پھر اس میں کچھ شک نہیں، جو ہے وہ ساتھ کا قیام ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بتایا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ دجال کو قتل کرنا کیا ہے، آگے جا کر تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر بات ہوگی آئندہ ایک ساتھ۔ لیکن
جو آگے ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آ کر دجال کو قتل کر دیں گے تو اس کے بعد صرف ایک ہی شے باقی رہ جائے گی، وہ کیا ہے؟ وہ ہے سات کا قیام، یعنی دنیا میں انسانوں کا خاتمہ۔ ایک آخری عظیم زلزلہ آئے گا جو زلزلہ پوری دنیا کے تمام انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ دنیا میں کوئی ایک انسان بھی نہیں بچے گا کہ جو اس زلزلے کی لپیٹ میں نہ آئے اور ہلاکت کا شکار نہ ہو۔ ناظرین، ویسے تو ہم عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر جو اس امت میں آئیں گے تفصیل کے ساتھ آگے آئندہ ایک ساتھ میں اسی موضوع کے تحت بات کریں گے اور ہر لحاظ سے بات کریں گے، ایک ایک پہلو کو کھول کر بیان کریں گے۔ دجال کا قتل ہونا کیا ہے، عربی کا لفظ قتل ہے، قتل کا معنی کیا ہے، ہم اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے۔ قتل کے معنی عموماً کسی کی جان لے لیے کے کر دیے جاتے ہیں، جو کہ بالکل غلط معنی ہے۔ قتال عربی میں کہتے ہیں لڑائی کرنے کو۔ اب لڑائی زبان سے بھی ہوتی ہے، الفاظ سے بھی ہوتی ہے، لڑائی ہتھیاروں سے بھی ہوتی ہے، لڑائی ہر محاذ پر ہوتی ہے، لڑائی نظریات کی بھی ہوتی ہے۔ تو کس لڑائی سے آپ کسی کو شکست دیتے ہیں وہ شکست عربی میں قتل کہلاتی ہے۔ اگر آپ جسمانی طور پر کسی شخص کے ساتھ یا کچھ شخصیات کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں تو اس میں یقینی طور پر جس کی شکست ہوگی اس کو ہم عربی میں قتل کہیں گے، یعنی اس کی جان چلی جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ کسی نظریے کے خلاف قتال کرتے ہیں یعنی لڑائی کرتے ہیں، عربی میں قتال لڑائی کو کہا جاتا ہے، نہ کہ گردنے مارنے کو۔ قتال کہتے ہیں لڑنے کو۔ اب اگر آپ کسی سے نظریات کے خلاف لڑتے ہیں، اگر آپ کی جنگ نظریات و عقائد کے خلاف ہے، اگر آپ کی جنگ کسی اور موضوع پر ہے، کسی اور لحاظ سے ہے، تو اسی لحاظ سے جو آپ لڑائی کریں گے وہ عربی میں قتال، اور جو سامنے والے کو یا دشمن کو جو شکست ہوگی وہ قتل کہلاتا ہے۔ لیکن اس پر تفصیل کے ساتھ ہر پہلو سے جو بات ہوگی وہ آئندہ آنے والی ایک ساتھ میں۔ لیکن یہاں ایک بات جو بہت بڑی بات ہے وہ یہ کہ وہ تمام کے تمام حضرات جو کہ قادیانی یا احمدی کہلاتے ہیں، جو مرزا غلام احمد کو عیسیٰ ابن مریم کی نسل سمجھتے ہیں یا عیسیٰ ابن مریم سمجھتے ہیں، جو غلام احمد کو احمد سمجھتے ہیں یا پھر اسے مہدی سمجھتے ہیں، جو بھی سمجھتے ہیں، اگر تو وہ واقعتاً عیسیٰ ابن مریم یا ان کی نسل تھا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب تک نہیں آئیں گے تب تک دجال زمین پر رہے گا۔ جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آئیں گے تو دجال کا خاتمہ، دجال کا زمین پر ٹھہرنے کا وقت ختم ہو جائے گا۔ تو کیا غلام احمد قادیانی کی موجودگی میں دجال کا قتل ہوا؟ کیا اس کے بعد یا اس کی موجودگی میں دجال کا خاتمہ ہوا؟ اگر بات کی جائے قادیانی حضرات کی، احمدی حضرات کی، غلام احمد کی، تو اس نے تو کہا تھا کہ دجال یہود و نصارہ کے علماء و پادریوں کا نام ہے۔ تو کیا ان یہود و نصارہ کے علماء و پادریوں کا خاتمہ ہو گیا؟ غلام احمد قادیانی کی موت ہوئے بھی دہائیاں گزر چکی، اس کے باوجود دجال تو ویسے کا ویسے موجود ہے۔ یعنی جس کو اس نے دجال قرار دے دیا، جس کو اس نے دجال کہا تھا کہ یہود و نصارہ کے علماء و پادری ہی دجال ہیں، اگر وہ دجال تھے، اگر غلام احمد قادیانی سچا تھا تو پھر یہ سب ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے پادری و علماء، ان کے جو ربی ہیں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بھی موجود تھے، غلام احمد قادیانی کے وقت بھی موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں۔ اور اگر یہی دجال تھے تو محمد علیہ السلام کو ان کے بارے میں کہتے ہوئے کوئی آر محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ وہ تو اس وقت بھی موجود تھے۔ پھر دوسری بات، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ان کی ملت پر ہوں گے اور اس کے علاوہ وہ ان کی تصدیق کریں گے انہی کے ساتھ۔ تو آپ غور و فکر کریں کہ کیا غلام احمد قادیانی نے کچھ ایسا کیا، کچھ ہٹ کر کیا؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات کہی
کہ عیسیٰ ابن مریم کے بعد جو ہوگا وہ کیا ہے؟ وہ ہے سات کا قیام، یعنی دنیا میں انسانوں کا خاتمہ، صرف وہ ہوگا۔ تو اب ہم ناظرین جب غور و فکر کریں، دیکھیں تو غلام احمد قادیانی کے وفات کے بعد، اس کی موت کے بعد، اس کی موت کو دہائیاں گزر چکی، اس کے موت کے بعد بھی بڑے بڑے عوامل وقوع پذیر ہو رہے ہیں۔ اگر غلام احمد قادیانی سچا تھا تو اس کی موت کے بعد جو جو عوامل وقوع پذیر آج ہو رہے ہیں وہ ان کے بارے میں بتا کر جاتا، جیسے محمد علیہ السلام نے ایک ایک بات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اور اگر وہ سچا تھا تو اب تک تو سات کا قیام بھی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن کیا ہے کہ ابھی تک تو سات کا قیام بھی نہیں ہوا۔ پھر اس کے علاوہ قرآن میں الواقعہ کا ذکر ہے، قرآن میں آسمان کے پھٹ جانے کا ذکر ہے، قرآن میں الحاقہ کا ذکر ہے، قرآن میں القاریہ کا ذکر ہے، قرآن میں اور بہت سارے بڑے بڑے واقعات کا ذکر ہے، لیکن کیا ہے کہ غلام احمد قادیانی نے کسی ایک موضوع پر بھی لب کشائی نہیں کی، انسانیت کی رہنمائی نہیں کی کہ الحاقہ کیا ہے، القاریہ کیا ہے، الواقعہ کیا ہے۔ کسی بھی موضوع پر غلام احمد قادیانی کے کوئی الفاظ نہیں ملتے، اگر ملتے ہیں تو ان کا حقیقت کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ناظرین ہم ایک ایک پہلو کو ہر لحاظ سے کھول کھول کر بیان کریں گے۔ قادیانی اس سمیت ہمارا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو سچا کہتا ہے تو اس کو اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا پڑے گا۔ اگر وہ چاہتا ہے، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ وہ سچا ہے تو ہم اس کو دعوت دیتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پر آ جائیں، قرآن سے، ہم اللہ کی کتاب سے، ہم اللہ کے قوانین سے ہر لحاظ سے اس کو باطل ثابت کریں گے۔ اگر وہ حق پر ہوا تو ہم اس کے حق پر ہونے کی گواہی دیں گے، لیکن اگر ہم نے اسے باطل ثابت کر دیا، اللہ کی کتاب نے، اللہ کی اس کائنات نے، اللہ کے قوانین نے اس کو باطل ثابت کر دیا، تو کیا وہ حق پر ایمان لائیں گے؟ یہ ہمارا چیلنج ہے۔ اور الحمدللہ ہم کسی قسم کے کسی فتوے پر یقین نہیں رکھتے، کسی قسم کے ایسے جھگڑے پر یقین نہیں رکھتے کہ جو منافقین کی علامت ہو۔ ہم اگر یقین رکھتے ہیں تو وہ رکھتے ہیں عمل پر، ہم اگر یقین رکھتے ہیں تو ہم یقین رکھتے ہیں دلائل پر، ہم اگر یقین رکھتے ہیں تو ہم یقین رکھتے ہیں علم پر۔ بات ہوگی کھل کر ہوگی، ہر لحاظ سے ہوگی، علم کی بنیاد پر ہوگی۔ ہم سے آپ چاہے لاکھ سوال کریں، کروڑ سوال کریں، ہم کسی سوال کو گھمائیں گے نہیں، کسی سوال کو پھیریں گے نہیں، ہم کسی سوال پر کسی قسم کی محاذ آرائی نہیں کریں گے۔ ہم انتہائی اطمینان اور تسلی سے آپ کی بات سنیں گے، اور انتہائی اطمینان اور تسلی سے ہر لحاظ سے اپنے ہوش و حواس پر قابو رکھتے ہوئے، ہر لحاظ سے اللہ کی سنت کو اپناتے ہوئے، اللہ کا رنگ اختیار کرتے ہوئے جواب دیں گے۔ تو اس میدان میں الحمدللہ ہر خاص و عام کو ہماری طرف سے دعوت ہے کہ وہ میدان میں آئیں۔ اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو وہ آ کر ہمارے سوالات کے جوابات دیں۔ ناظرین جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے آئندہ ایک ساتھ میں ہم اس موضوع پر ہر لحاظ سے بات کریں گے، لیکن جب اس موضوع کا وقت آئے گا اب ہم پلٹتے ہیں واپس اپنے اسی موضوع کی طرف جس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ تو ناظرین اپنے ارد گرد غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ کیا دجال کی وجہ سے آج یہ ممکن نہیں ہو گیا کہ جن لوگوں کی آنکھیں نہیں یا آنکھیں ضائع ہو جاتی ہیں تو ان کو آنکھیں لگائی جا رہی ہیں، آنکھیں ٹرانسپلانٹ کی جاتی ہیں۔ ٹرانسپلانٹ تو دور کی بات ہے بلکہ مصنوعی آنکھیں بھی تیار کر کے وہ لگائی جا رہی ہیں۔ اسی طرح یہاں تک کہ دل تک مصنوعی بنا کر وہ لگائے جا رہے ہیں۔ اور جذام کے مریض ان کی بھی ہر لحاظ سے ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے، ان کا بھی علاج کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ آپ کا پورا چہرہ تبدیل کر دیا جاتا ہے، آپ کی پوری کھال بدل دی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ آج آپ اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح ناظرین دجال کا موت کو حیات کر دجال موت کو حیات کرے گا۔ ناظرین اس بارے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی پھیلا دی جا چکی ہے جو کہ لوگوں میں عام ہے۔
وہ یہ کہ وفات شدہ انسانوں کو جو کہ مر کر گڑھوں میں دفن ہیں ان کو زندہ کرے گا، یعنی ان میں روح کو پلٹائے گا۔ یہ بات بالکل غلط اور بے بنیاد ہے، اس کا ظہیرہ احادیث میں کہیں بھی ذکر نہیں ملتا۔ احادیث میں جو الفاظ آئے ہیں وہ یہ ہیں یحیی الموت، جس کے معنی ہے موت کو حیات کرنا۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کئی مقامات پر یہی الفاظ اپنی طرف منسوب کر کے بیان کیے کہ اللہ حیا کرتا ہے موت کو، بالکل یہی الفاظ۔ اور نہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی نے کئی مقامات پر یہ ذکر کیا بلکہ اس کی باقاعدہ وضاحت بھی کر دی کہ اللہ کیسے موت کو حیات کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام مخلوقات کی پہلے موت خلق کی۔ موت کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے ذرات کی شکل میں اس مواد کو جس مواد سے شے وجود میں لائی جاتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کو بھی کہا کہ پہلے تم اموات تھے، پھر تمہیں حیات کیا، پھر اموات ہو جاؤ گے، اس کے بعد پھر زمین سے نکال کھڑا کیا جائے گا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت ہی تفصیل سے بتا دیا کہ اللہ کیسے موت کو حیات کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کے کئی مقامات پر کہا کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، اس پانی سے زمین سے نباتات اگتی ہیں، یعنی مردہ زمین کو حیات ملتی ہے، پھر ان نباتات سے انسانوں سمیت مختلف جاندار مخلوقات وجود میں آتی ہیں۔ ناظرین، پچھلی اقساط میں اس کی مکمل تفصیل گزر چکی۔ بالکل اسی طرح دجال بھی موت کو حیات کرے گا، یعنی وہ بارشیں برسا کر نباتات اگائے گا، وہ طرح طرح کی اشیاء سے، ادویات سے، کیمیکل سے، کھادوں سے، زمین سے نباتات اگائے گا، ان نباتات سے مخلوقات وجود میں آئیں گی، انہی سے انسان بھی وجود میں آئیں گے، اور یہ آج سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، اور یہ سب کچھ اسی ٹیکنالوجی سے، انہی ایجادات سے ممکن ہوا جن ایجادات کو انسان اپنے لیے مسیحا یعنی فائدہ مند سمجھتا ہے، اپنے لیے سہولتیں اور آسائشیں اور آسانیاں سمجھتا ہے۔ انہی ایجادات کے ذریعے مختلف طریقوں سے بارشیں برسائی جا رہی ہیں اور مردہ زمین کو حیات کیا جا رہا ہے۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا وَيَقُولُ لِلنَّاسِ أَنَا رَبُّكُمْ، اور کہے گا انسانوں کو کہ میں تمہارا رب ہوں، یعنی کہ جو کچھ میں اگا رہا ہوں، جو میں موت کو حیات کر رہا ہوں، تم اسی حیات سے اپنے وجود بناؤ، تم اسی حیات سے، انہی اشیاء سے اپنی ضروریات کو پورا کرو، تم مجھ پر ہی توکل کرو۔ تو ناظرین، آج کیا ہو رہا ہے؟ آج آپ اپنی ہی ذات میں غور و فکر کریں، اپنے ارد گرد غور و فکر کریں، اپنے ارد گرد دیکھیں کہ آپ نے کس کو رب بنایا ہوا ہے۔ کیا آپ اپنی ضروریات فطرت سے پوری کر رہے ہیں، اللہ پر توکل کر رہے ہیں، فطرت پر توکل کر رہے ہیں، یا پھر آپ اپنی ضروریات کے لیے انہی مشینوں، انہی ایجادات پر توکل کرتے ہیں، انہی سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں؟ ذرا غور تو کیجئے کہ آپ دجال کو رب نہیں بنا چکے؟ ناظرین، وہ کون سی شے ہے جو آج آپ کو آپ کی تمام تر ضروریات خلق کر کے مہیا کر رہی ہے؟ ایک طرف اللہ ہے کہ جس نے فطرت، یہ مشین، یہ نظام بنا دیا کہ جس ذریعے سے تمہاری ضروریات خلق ہوں اور تم ان ضروریات سے اپنی زندگی گزارو، ان سے اپنی ضروریات پوری کرو، اور دوسری طرف یہ مشینیں ہیں انسان کے اپنے ہی ہاتھوں سے خلق کر، جن مشینوں کے ذریعے انسان کے لیے اس کی ضروریات خلق کی جا رہی ہیں۔ تو آپ کس پر انحصار کر رہے ہیں؟ کس کی خلق کردہ ضروریات سے، کس کی خلق کردہ اشیاء سے اپنی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں؟ کس پر انحصار کر رہے ہیں؟ جس پر آپ انحصار کر رہے ہیں وہی تو آپ کا رب کہلائے گا۔ زبان سے آپ بے شک لاکھ اللہ کو اپنا رب کہیں، لیکن آپ کی مثال بالکل اس شخص کی سی ہوگی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ایک شخص آتا ہے، کعبے کے غلاف کو پکڑ کر جھنجھوڑتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دیکھ کر، اس کی حالت کو دیکھ کر کہ اتنی دور سے آیا ہوا ہے، کپڑے اس کے دھول مٹی سے اٹکے ہوئے ہیں، تھکاوٹ سے چور ہے، اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ اللہ کیسے اس کی دعا کو قبول کر لے۔ اس نے جو پہنا ہوا ہے وہ حرام کا، یعنی وہ پہنا ہوا ہے جس کی اللہ نے اجازت ہی نہیں، اس کی خوراک، اس کا رزق وہ جس کی اللہ نے اجازت ہی نہیں دی، تو اللہ اس کی دعا کیسے قبول کر لے؟ یعنی عملاً تو اس نے رب کسی اور کو بنایا ہوا ہے،
شیطان کو بنایا ہوا ہے اور یہ دعائیں اللہ سے مانگ رہا ہے، تو اللہ اس کی دعائیں کیسے قبول کرے گا؟ اللہ تو تب اس کی دعائیں و حاجات پوری کرے گا، دعائیں قبول کرے گا جب یہ اپنے آپ کو اللہ کا محتاج بنائے گا، جب یہ اللہ کو اپنا رب بنائے گا۔ لیکن اس کا معاملہ کیا ہے؟ یہ زبان سے تو اللہ کو اپنا رب کہہ رہا ہے، لیکن عملاً اس نے شیطان کو اپنا رب بنایا ہوا ہے۔ بالکل اسی طرح ناظرین آج دنیا میں اکثریت کی مثال ہے کہ وہ زبان سے تو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، لیکن عملاً انہوں نے اللہ کی بجائے انہی مشینوں کو اپنا رب بنایا ہوا ہے، انہی ایجادات کو اپنا رب بنایا ہوا ہے۔ ناظرین یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس کو آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ چاہ کر جٹلانے کے باوجود بھی نہیں جٹلا سکتے۔ اس کے باوجود اگر آپ اس کا انکار کرتے ہیں، اس سے آنکھیں بند کرتے ہیں، تو جان لیجئے کہ اس کا نقصان کسی اور کو نہیں، اس کا نقصان آپ کی اپنی ہی ذات کو ہوگا، یہ نقصان آپ کا اپنا ہی ہوگا۔ یہ دنیا میں جو آپ کو مدت دی گئی، جو وقت آپ کے لیے متعین کیا گیا، یہ انتہائی محدود ہے۔ تھوڑا غور تو کریں، جو زندگی آپ کی پیچھے گزر گئی کیا اس کا کوئی حساب کتاب ہے؟ تو آگے ہو سکتا ہے ایک لمحہ ہو یا وہ بھی نہ ہو، آگے ہو سکتا ہے ایک مہینہ، ایک سال ہو، وہ بھی نہ ہو، آگے ہو سکتا ہے ایک دہائی ہو، اور وہ بھی گزر جانی ہے بالکل اس طرح جیسے پچھلی زندگی آپ نے گزار لی۔ لیکن اگر آپ نے آج حق کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود اپنی آنکھیں بند کر لیں، تو پھر بعد میں سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہے گا، کیونکہ یہی دنیا، یہی زمین وہی جہنم ہے جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ جہنم کیسے بنے گی؟ آپ کے انہی اعمال سے، جن اعمال کی وجہ سے آپ نے اس کو اتنا فساد زدہ کر دیا کہ اب یہ زلزلے، یہ طوفان، یہ بیماریاں، یہ تباہیاں دن بدن بڑھتی چلی جائیں گی، درجہ حرارت دن بدن بڑھتا چلا جائے گا۔ اور تصور کریں جب یہ سب بڑھتا ہی چلا جائے، اس میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو، تو زمین کے حالات کیا ہوں گے؟ اس پر بھی ہم آگے جا کر تفصیل سے بات کریں گے، اور یہ زمین یہی جہنم ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اور تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ عز و جل بے عیب ہے، وہ بالکل صحیح ہے، ہرگز عور نہیں ہے۔ یعنی اللہ جو بھی خلق کرتا ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہوتا، ہر لحاظ سے مکمل اور بے عیب خلق کرتا ہے، اور وہ محتاج نہیں ہے۔ اور اس میں کچھ شک نہیں کہ دجال عور ہوگا، یعنی ہر وہ شے جو عیب دار ہوگی، جس میں عیوب ہوں گے، جو نامکمل ہوگی، وہ دجال ہوگا۔ دجال عیب دار ہوگا، وہ جو بھی کرے گا اس میں عیوب، خامیاں لازمی ہوں گی۔ دیکھنے کا آلہ ممسوح ہوگا، درمیان اس کے دیکھنے کے آلات کے کتب ہوگا کافر۔ پہچان لے گا اسے ہر مومن، خواہ وہ لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ ناظرین اس روایت میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ان الفاظ کا جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم ان الفاظ کو نہیں سمجھیں گے، نہیں جانیں گے، تب تک ہم اس روایت کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ تب تک ہم اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی کی، ہم اسے نہیں جان سکیں گے۔ اس روایت کے بارے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی عام کر دی گئی، لوگوں میں پھیلا دی گئی، جو ہر خاص و عام کی زبان پر ہے، زبان زد عام ہے، وہ یہ کہ اس روایت کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ جان لو اللہ عز و جل صحیح ہے، وہ کانا نہیں ہے، وہ ایک آنکھ والا نہیں ہے، اور دجال جو ہے وہ ایک آنکھ والا ہوگا۔ یعنی عور لفظ کے اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے عور، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کانا، ایک آنکھ والا، حالانکہ حقیقت بالکل نہیں۔ پیچھے ہم کئی مقامات پر یہ بات واضح کر چکے کہ عربی دنیا کی واحد ایسی زبان ہے جس کا ترجمہ کرنا ناممکن ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسی زبان نہیں ہے جس کو عربی کے متبادل کے طور پر پیش کیا جا سکے۔ جب ایسی کوئی زبان موجود ہی نہیں ہے، ایسی کوئی زبان اپنا وجود رکھتی ہی نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ عربی کا ترجمہ کیا جا سکے؟ ترجمہ تو کہتے ہیں ایک زبان کا کسی دوسری زبان میں متبادل کو۔ جب متبادل موجود ہی نہیں تو ترجمہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ لیکن ناظرین اب ہم آتے ہیں واپس اپنے موضوع کی طرف، وہ یہ کہ
اس روایت کا جو آج تک ترجمہ کیا جاتا رہا، جو لوگوں میں بات پھیلا دی گئی، جو عام کر دی گئی، جو ہر شخص کی زبان پر ہے، جس کی وجہ سے اکثریت نے گمراہی کا سودا کیا، دجال کو پہچاننے سے قاصر رہے، حق سے دور رہے، وہ یہ کہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کانا نہیں ہے، اللہ ایک آنکھ والا نہیں ہے، دجال کانا ہوگا، ایک آنکھ والا ہوگا۔ تو ناظرین، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی دو آنکھیں ہیں، بالکل اسی طرح جیسے انسان کی دو آنکھیں ہوتی ہیں؟ ناظرین، سب سے پہلا سوال تو یہاں پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس دنیا کی زندگی میں، اس دنیا میں دیکھ سکتے ہیں؟ جب ہم اللہ کو اس دنیا میں دیکھ ہی نہیں سکتے تو پھر یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی دو آنکھیں ہیں یا اللہ ایک آنکھ والا نہیں ہوگا؟ جب ہم اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتے، اس دنیا میں اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتے، اللہ اس دنیا میں ہمارے سامنے آ ہی نہیں سکتا، ہمارا دماغ اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتا، ہمارا دماغ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، تو پھر کوئی بھی ہو، اس کی ایک آنکھ تو کیا دو بھی ہوں، بے شک چار آنکھیں ہوں، جتنی بھی ہوں، وہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر یہ کہنا کہ تمہارا رب جو ہے وہ دو آنکھوں والا ہے اور دجال ایک آنکھ والا ہوگا، یہ بات بالکل بے معنی، بے وقت ہو جاتی ہے۔ جب ہم اس دنیا میں اللہ کو دیکھ ہی نہ سکتے تو کوئی بھی آ جائے، کوئی بھی آ جائے، جیسا جی چاہے آ جائے، وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر یہ کہنا کہ اللہ دو آنکھوں والا ہے، اللہ ایک آنکھ والا نہیں اور دجال ایک آنکھ والا ہو، یہ بات بالکل بے معنی، انتہائی بے وقوفانہ اور انتہائی جاہلانہ۔ ناظرین، اصل بات کیا ہے اور حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس روایت میں جو لفظ استعمال ہوا وہ لفظ ہے عور، اور عور کہتے ہیں کسی بھی شے کا ایک ہی پہلو دیکھ پانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں واضح یہ کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر شے کا اس سے جوڑا خلق کیا، ہر شے کے دو پہلو ہیں۔ اللہ عز و جل جو ہے وہ صحیح ہے، اس کے لیے عور ہونا نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ بھی خلق کرتا ہے وہ دونوں پہلوں سے مکمل خلق کرتا ہے، وہ جو کچھ بھی خلق کرتا ہے وہ بے عیب خلق کرتا ہے، اس کی ہر شے میں حمد ہی حمد ہوتی ہے، لیکن دجال عور ہوگا، یعنی وہ سب کا سب دجال ہوگا جو ایک پہلو سے تو مکمل نظر آئے گا لیکن دوسرے پہلو سے نامکمل ہوگا، یعنی جس میں سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے۔ اور اسی طرح دجال جو بھی خلق کرے گا وہ ایک ہی پہلو دیکھ پائے گا، ایک ہی پہلو سے دیکھ کر مکمل خلق کر پائے گا، دوسرے پہلو سے یکسر نامکمل خلق ہوگی۔ وہ خلق، وہ شے، جو شے بھی وجود میں آئے گی اس میں عیوب ہوں گے، اس میں خامیاں ہوں گی، اس میں کجیاں ہوں گی، اس میں کوتاہیاں ہوں گی، اس میں لاپرواہیاں ہوں گی، وہ شے دونوں پہلوں سے مکمل نہیں ہوگی۔ اور ناظرین، جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے، اور پیچھے بھی ہم یہ بات کر چکے پچھلی اقساط میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ میں تمہیں دجال کے بارے میں ایک ایسی بات بتا رہا ہوں کہ جو میرے علاوہ کسی نبی نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو نہیں بتائی۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہی کہ دجال کی پہچان کے لیے تمہارے لیے جو میں رہنمائی کر رہا ہوں تمہاری، وہ یہ ہے کہ دجال عور ہوگا اور اللہ عز و جل عور نہیں ہے۔ اور انتہائی افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ شے، وہ بات جس سے دجال کو پہچانا جا سکتا تھا، اسی کو چھپا دیا گیا۔ ان علماء دجال نے، اس طبقے نے جو اپنے آپ کو علماء کہلاتا ہے، انہوں نے دجال کی پہچان کے اوپر ہی پردہ ڈال دیا۔ جس شے سے، جس بات سے دجال کو جانا جا سکتا تھا، پہچانا جا سکتا تھا، اس کے اوپر ہی پردہ ڈال دیا۔ وہ جو ایک منفرد بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی انبیاء سے ہٹ کر اپنی امت کو، اپنی قوم کو بتائی، اس بات کے اوپر ایسے پردہ ڈال دیا گیا کہ کوئی بھی دجال کو نہ پہچان سکا۔
یوں اکثریت نے گمراہی کا سودا کیا اور دجال کو اپنا رب بنا بیٹھے۔ تو اس بات کا اس کا ذمہ دار کون سا طبقہ اس کا ذمہ دار ہے؟ مثال کے طور پر آج ناظرین ہم غور کریں، جتنی بھی مشینیں ہیں، آپ ان مشینوں کی بات کر لیں، ان مشینوں کی مثال لے لیں، ان کو سامنے رکھ لیں جنہیں آپ گاڑیاں کہتے ہیں۔ جب یہ گاڑیاں وجود میں آئیں تو بڑے بڑے دعوے کیے گئے کہ اب ہم انتہائی تیز رفتاری سے انتہائی پرسکون اور آرام دہ طریقے سے سفر کریں گے، ہمیں سفر میں کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، کسی قسم کی مصیبت کا مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ سواری کے ذرائع بہت زبردست ذرائع ہیں، احسن ترین ذرائع ہیں، لیکن حقیقت کیا نکلی؟ جب انسان نے ان سواری کے ذرائع کو خلق کیا، یہ سواری کے ذرائع وجود میں آئے، یہ سواری کے ذرائع دیکھنے میں تو انتہائی شاندار ہیں، عالی شان ہیں، بہترین نظر آتے ہیں، آسان ترین نظر آتے ہیں، ان سے سہولت و آسانی انتہا درجے کی حاصل ہوتی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اس کا دوسرا پہلو وہ کوئی بھی نہ دیکھ سکا، اس کا دوسرا پہلو کسی کے سامنے ہی نہ آیا۔ جب ان کو خلق کیا گیا تو ان کو ایک پہلو دے کر خلق کیا گیا، دوسرے پہلو سے انسان یکسر غافل رہا، بالکل اندھا رہا۔ اور دوسرا پہلو کیا ہے؟ وہ آج سامنے آیا جب انہی سواری کے ذرائع سے خارج ہونے والی طرح طرح کی زہریلی گیسوں، جنہیں ہم دھواں کہتے ہیں، اس نے پوری دنیا کی فضا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پوری دنیا کی فضا، یہ جو پہلا آسمان ہے جس میں ہم سانس لیتے ہیں، یہ ان طرح طرح کی زہریلی گیسوں سے بھر چکا، جس سے طرح طرح کی مصیبتیں، بیماریاں، تکالیف کا پوری دنیا کے انسانوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پوری دنیا میں لاکھوں نہیں بلکہ ہر سال کروڑوں کی تعداد میں انسان انہی دھوئیں کی وجہ سے، انہی طرح طرح کی زہریلی گیسوں کی وجہ سے موت کا شکار ہو رہے ہیں۔ کوئی ایک شخص بھی ایسا آپ کو نہیں ملے گا ان معاشروں کا رہنے والا کہ جو اس دھوئیں سے متاثر نہ ہو، جو کسی نہ کسی بیماری کا شکار نہ ہو اسی دھوئیں کی وجہ سے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ناظرین، اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کی ضرورت، انسان کی اس حاجت کے لیے سواری کے ذرائع خلق کی۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ ذرائع جنہیں ہم گھوڑا، گدھا، اونٹ وغیرہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ ہماری ضرورت کے لیے خلق کیے۔ بلا شک و شبہ ان ذرائع کی رفتار انسان کے خلق کردہ ذرائع سے کئی گنا کم ہے، وہ سست رفتار ہیں، لیکن وہ دونوں لحاظ سے مکمل، احسن اور پرفیکٹ ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں۔ وہ سواری کے ذرائع اگر خرب سال بھی استعمال کیے جائیں تو اس دنیا میں ایک رائی برابر بھی کوئی خامی، کوئی کجی، کوئی کوتاہی نہیں ہوگی، اس میں رائی برابر بھی کوئی عیب پیدا نہیں ہوگا، اس میں کسی قسم کا کوئی فساد نہیں ہوگا۔ لیکن انسان نے جو سواری کے ذرائع خلق کیے، ایک صدی سے تھوڑا ہی عرصہ اوپر ہوا ہے کہ پوری دنیا کا نظام درہم برہم کر دیا۔ تمام کی تمام مخلوقات کو طرح طرح کے مصائب و تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انہی سواری کے ذرائع کی وجہ سے۔